نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو امت کی ایک نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفیق والد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ذکر کئی مرتبہ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ سورۃ الاحزاب ہی میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ البتہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تھے۔ عورتوں کے حوالے سے آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تکمیل امت کی ماؤں کے ذریعے ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کی تفصیلات بھی امت کی ماؤں کے ذریعے امت کو منتقل ہوئیں، اور ہمیں ہمارے گھرانوں کے لیے تفصیلات اسوہ حسنہ کے حوالے سے امت کی ماؤں کے ذریعے میسر آئیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، عورتوں کے حوالے سے اسوہ حسنہ کی تکمیل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے ہوتی ہے۔ نسوانی معاملات، عورتوں کے خاص معاملات، ان کے لیے تفصیلی ہدایات امت کی ماؤں کے ذریعے ہمیں ملی ہیں۔ ایک اور اہم نقطہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک بہت بڑا حصہ امت کی ماؤں کے ذریعے امت کو منتقل ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو تقریباً 2210 احادیث منتقل فرمائیں۔ جی ہاں، 2210 احادیث کم و بیش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو منتقل فرمائیں۔ یوں ازواج مطہرات کے ذریعے سے بہت بڑا علمی ذخیرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا امت کو منتقل ہوا۔ پھر مختلف ازواج مطہرات کے حوالے سے جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، ان سے امت کے گھرانوں کو، امت کے افراد کو، اور خصوصاً امت کی ماؤں کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع میسر آتا ہے۔ اس تناظر میں ازواج مطہرات کی زندگیوں کو پڑھنے کی ضرورت بھی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں تو سیرت عائشہ کے عنوان سے رضی اللہ تعالی عنہا بہت ساری کتابیں دستیاب ہیں۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے سیرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو پڑھانا چاہیے تاکہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی آگاہی حاصل ہو اور امت کے گھرانوں کے لیے عملی طور پر نمونہ ہمارے سامنے آ جائے۔ انہی ازواج مطہرات نے خصوصاً اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہی ازواج مطہرات نے ایک بہت بڑا نمونہ امت کو یہ بھی دیا کہ اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں شریک رہیں اور تمام مشقتوں کو، مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا۔ لیونگ اسٹینڈرڈ امت کی ماؤں کا کیسا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ کیوں؟ اتنا مال کبھی جمع ہی نہ ہوا کہ جس پر زکوٰۃ لازم آتی یا لاگو ہوتی۔ یہ امت کی عورتوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچے اور اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے۔ اس مشن میں ازواج مطہرات، امت کی مائیں مستقل اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہیں، اور یہ ان کا ایثار اور یہ ان کی قربانی ہے کہ جس کے نتیجے میں اتنا بڑا کام ہوا اور مجھ تک اور آپ تک، ہم سب تک اللہ کا دین پہنچا، جس کے ذریعے آج ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے میں سہولت حاصل ہوئی۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، اور امت کی ماؤں کے بھی ہم پر بہت سارے احسانات ہیں۔ یہ ہیں ازواج مطہرات، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کو امت کی عورتوں کے لیے نمونہ بنایا گیا اور جن کے ذریعے ایک بہت بڑا علمی ورثہ امت کو منتقل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔